الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون. نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار ذی احتشام علماء کرام شناختان حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سن واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لینے والے معزز اور محترم بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. پچھلے جمعے اللہ تعالیٰ کی توفیق نال امام الائمہ سراج هذه الامہ کاشف الغمہ حضرت سیدنا و مولانا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ دی ذکر خیر نال اساں اپنے قلوب و اذہان نو منور کیتا سی. وعدے دے مطابق اج انشاءاللہ صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جوڑیاں دا، صدقہ اپنے مرشد کریم دی نگاہ کرم دا، اور صدقہ میرے والدین دا، انہاں دیاں دعاواں، انہاں دیاں میرے واسطے اللہ دی بارگاہ وچ التجاواں، انہاں دے صدقے نال اج انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ درود و سلام پیش کرن دی، بالخصوص اذان تو بعد اور اذان تو پہلے. اس سے انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی وچ ہی تھوڑے گوش گزار میں چند مسائل کرنے نے. اللہ مینوں حقائق بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے، تھانوں مینوں سن کے سنا کے اللہ تعالیٰ اس کے مطابق عمل دی اور اعتقاد دی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی، قرآن مجید فرقان حمید دی ایک بڑی معروف آیت کریمہ تھوڑے سامنے میں تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود شریف بھیجتے ہیں علی النبی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تسی بھی اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پہ درود بھی پڑھو اور خوب خوب سلام بھی پڑھو۔ یہ آیت کریمہ دا بالکل با محاورہ اور عام فہم ترجمہ میں تھوڑے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ وچ تخصیص نہیں فرمائی، وقت نو خاص نہیں فرمایا۔ صبح اٹھدیا ایمان والے پڑھو یا رات نو صرف سون لگیا پڑھو یا کھانا کھاندیاں پڑھو یا مسیطے وڑدیاں پڑھو یا باہر نکلدیاں پڑھو یا اپنی محافل وچ پڑھو یا اذان تو پہلے پڑھو یا اذان تو بعد وچ پڑھو، اللہ نے کوئی حکم خاص نہیں فرمایا۔ مطلقاً اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو تواڈے ذمہ ڈیوٹی ہے کہ تسی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں نوں نبی آکھیا گیا ہے علی نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے خوب خوب درود بھی پڑھو اور خوب خوب سلام بھی بھیجیا کرو۔ ہن میں ایک سوال کرنا تواڈے اگے، ایک شے نو اللہ نے مقید نہیں کیتا، وقت نال اللہ نے قید نہیں کیتا، تے کائنات وچ ہور کون جڑا اس نو قید کر سکدا ہے؟ بولو نا سبحان اللہ۔ المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق ہمیشہ اپنے اطلاق تے جاری رہے گا۔ ایک قرآن کی نص قطعی ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایک قرآن کی نص قطعی ہے اور نص قطعی نو قید نص قطعی دے نال کیتا جا سکتا ہے۔ اور کوئی شے کائنات وچ نہیں جڑی نص قطعی نو مقید کر سکے۔ میرا دعویٰ ہے بغدادی مسجد جوالا نگر سمنا پاس سے ہزارہ دے اجتماع وچ بیٹھ کے منبر مصطفیٰ اتے اللہ دے گھر وچ میرا دعویٰ ہے کہ قرآن نے حکم خاص نہیں کیتا، یہ مطلب ہے جڑے ویلے بھی پڑھو جائے دے۔ اللہ اٹھ کے اٹھ کے اٹھ کے اٹھ کے نعرہ مار، اٹھ کے مار۔ نعرہ جنہیں اج مارنا کھلو کے مارنا، جی تھی ٹھلے ہوئے تو میں تھوڑا اج علاج کرنا ہے۔ اج تو میں سست نہیں ہو دینا کیونکہ میں تھوڑے سامنے اج ببانگے دوہل گلاں کرنی ہیں۔ ہاں سرے عام گلاں، سرے عام، کوئی مائی کا لال۔ میرا چیلنج ہے پوری دنیا کے منکرین درود و سلام ہے، پوری دنیا میں ایک آیت قرآن پاک دی، ایک آیت کا میں سوال کرنا پہ، ایک آیت کا کوئی ایک حدیث فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی قول صحابی مینو کوئی پیش کر دے جنہ چر میری زندگی کا آخری سا ہے کہ اللہ نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے منع کیتا ہوئے کہ بانگ تو پہلے نہیں پڑھنا، قرآن اذان تو بعد نہیں پڑھنا، کہ جنہ انعام او منگے میں دینے واسطے تیار۔ شیخ صاحب میرا سر مارے گالیاں چ پڑھنی، اج بولیا گل پڑھنی ہے، بولیا ایسے کیتیاں نہیں پڑھنی، اج بولیا گل پڑھنی، اج بولیا گل بنے گی بھائی۔ اج جو پردے اٹھائیے جڑے چھپا کے ایسا رکھے نے، آج وہ پردے نہیں رہنے دیں گے جن کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں مطمئن نہیں کیا، مطمئن نہیں کیا۔ آج میں اطمینان دلانا چاہتا ہوں اور یہ چیلنج پیش کرنا چاہتا ہوں، کائنات میں ماں نے کوئی نار ایسا چلا نہیں جو قرآن کے حکم کو خاص کر کے دکھائے۔ میں پیش کر رہا
ہوں یا ایھا الذین آمنو صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والےو خوب سلام بھی پڑھیا کرو، ایمان والےو درود بھی پڑھیا کرو۔ تے رب نے یہ نہیں آخیا بھی اینے بجے پڑھنا ہے تے اینے بجے نہیں پڑھنا، تے جدو رب قید نہیں لاندہ تے کیڑا مائی دا نال ہے جڑا قید لا سکے؟ درمیان والا مائک جدا بھی آواز کھولو، کدے کولے مائک ساؤنڈ جب بھی لگاتے ہیں ایک لگاتے ہیں، ٹیسٹ کرنا ہو تو اگلے جمعے لے کے آنا تاکہ ایک ہی آواز چلے، ٹھیک چلے۔ حضرات گرامی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھنا یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو اللہ نے قید نہیں کیا، قید نہیں کیا۔ میں ہوں اس کی مزید وضاحت میں ایک حدیث لگا پیش کر، بولو سبحان اللہ۔ میں حدیث پڑھا، ترمذی شریف کی حدیث، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سوکھی جی گل پڑھنی ہوئے نا اردو دی کتاب جو کہ قبلہ مفتی محمد امین صاحب فقیہ اثر انہوں دی آب کوثر پڑھ لیا جو وہ حدیث لکھی، اور میں کو 6-7 سال پہلے پڑھی تھی، مجھے یاد ہے کہ وہ لکھی، مجھے یاد ہے کہ وہ لکھی۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار دی بارگاہ چاہے اندر نے سونے میں تھوڑے سے کنا کو درود پڑھا کرا، میں تھوڑے سے کنا کو درود ہی پڑھا کرا، فرمایا جنہ زیادہ تو زیادہ ہو سکے پڑھیا کر۔ ازکار نے ماتا دے کا جلوا لیا 24 گھنٹیاں وچوں 3 سے میں اور عبادت کر لاں کرائیں کیتا درود و سلام پڑھ لواں کرا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، اس طرح ہی کر لیا کر، لیکن اگر اس کو زیادہ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ 24 گھنٹیاں میں 3 سے ہونا کیا اور میں عبادت کر لوا اور ایک حصہ میں درود و سلام پڑھ لوا کرا، یعنی یہ سمجھو روپے کے 4 حصے نے، ایک 4 آنے پھر 4 آنے پھر 4 آنے پھر 4 آنے، انہاں کیا 12 آنے جڑے نے انہاں وچ میں اور عبادت کر لوا کرا، جڑا چوتھائی حصہ پائدا 4 آنے او دے وچ میں تواڈے تے درود و سلام پڑھنا کرا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح ہی کر لیا کر، پر اگر زیادہ پڑھیا کرے تیرے واسطے زیادہ بہتر ہے۔ دوجا فرمان پھر آ کے کر دینے اے ماں داغ دے کاجر والیا میرا دل کردا ہے میں 8 آنے پڑھ لواں کرا، یعنی 24 گھنٹے میں 12 گھنٹے میں تواڈے تے درود و سلام پڑھ لواں کرا، باقی جڑا 23 وائدا ہے 12 گھنٹے وائدے نے انہاں دے اندر میں ہور اللہ اللہ کر لواں کرا، میں ہور عبادتاں کر لواں کرا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی ابی بن کعب جی آقا فرمایا کر تیری ٹھیک ہے پر اس تو زیادہ پڑھے تے ہور بہتر ہے۔ تسی ویکھو کہ بانگ باہر رہ گئی، اذان باہر رہ جائے گی ان وچوں۔ سرکار نے فرمایا زیادہ بہتر ہے ہور پڑھ لیا کر، پھر اس کا دل ماں داغ دے کاجر والیا بدوہا دے چہرے والیا بلیل دیاں زلفاں والیا آمین دیا ترلا والیا علم نشرہ دے سینے والیا ید اللہ والے گورے گورے ہتھاں والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں 12 آنے پڑھ لواں کراں گا، ایک حصہ رہن دیا کراں گا، یعنی میں ایک حصہ چھڑ کے باقی سارا حصہ درود و سلام پڑھ لواں کراں گا، باقی ایک حصہ عبادت اور کر لواں کراں گا، اللہ اللہ کر لواں کراں گا، تسبیحات پڑھ لواں کراں گا، تکبیرات پڑھ لواں کراں گا، تحلیلات پڑھ لواں کراں گا، تمجیدات پڑھ لواں کراں گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھائی تیری گل ٹھیک ہے پر اے تو بھی زیادہ پڑھے تے ہور بہتر ہے۔ 12 آنے درود ہو گیا، ایک 4 آنے باقی رہ گئے، ہوں بانگاں بھی وچے ہی آ چلیاں نے، مسیتے آنا جانا بھی وچے ہی آ چلا ہے، کھانا پینا بھی وچے ہی آ چلا ہے، باقی دنیا دے سارے کام کاج وچے آ چلے نے۔ میرے آقا نے فرمایا اور زیادہ پڑھیں تے بہتر ہے، اٹھے نے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے نے ماں باپ دے کاجل والیا ہوں میں ابی بن کعب دا تواڈے نال وعدہ ہے ہوں میں ہر ویلے اور کوئی کام نہیں کرنا، 24 گھنٹے میں تواڈے تے درود ہی پڑھدیا رہنا۔ زندہ زندہ
عرض کر دینے سونے اور میں کوئی کم نہیں کرنا ہر ویلے میں تھوڑے سے درود و سلام ہی پڑھدیا رہنا ہے. انہیں نکتا کتوں نکلے آئے اللہ دے قرآن وچوں نکلے آئے. صحابی نے کتوں سمجھے آئے اللہ دے قرآن وچوں سمجھے آئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایویں نہیں فرمایا ہر ویلے پڑھدا رہا کر نال ہی خوشخبری دیتی فرمایا اے ابی بن کعب اگر انجی اپنا ٹائم گزارے درود و سلام پڑھ دیا جویں دسنا ہے پیا فرمایا کوئی غم تیرے نیڑے آ سکتا ہی نہیں. کوئی غم تیرے نیڑے کوئی غم تیرے نیڑے آ سکتا ہی نہیں. وہ بھائی موجاں لگ جان گیاں اللہ تیرے کا سارے کم سوار دے گا. میرے تے درود و سلام پڑھدیا رہنا تیرا کم ہے کم سواری جانا میرے رب دا کم ہے. میرے تو کم دور کری آنا میرے رب دا کم ہے. جی انہوں نے ہر ویلے یہی کام کیتا اسی بھی یہی کام کرنا چاہتے ہیں. پڑھیے صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد صلی اللہ شفیعنا صلی. بڑی بد نصیبی ہے میں بد نصیب سمجھا جی زبان چپ رہے گی. بزرگاں نو معافی ہے بچیاں نو معافی ہے کوئی بیمار بیٹھا انہوں بھی معافی ہے جدا نیکی نو ناچ دا تمہاں دل کرے انہوں بھی معافی ہے. جنہیں پڑھنا ہے باواز بلند سینے دا زور لا کے مسجد دی فضا گونجے لطف پیدا ہو جائے. صلی اللہ نبینا صلی نبینا صلی اللہ محمد صلی اللہ شفیعنا صلی صلی اللہ طبیبنا صلی اللہ محمد صلی اللہ حبیبنا صلی. بڑی پیاری گل کے شہر کردہ آندا ہے بیا ایسے حدیث جو نکل کٹی آندا ہے بیا مشکل جو سرے پہ آ پڑی آقا تیرے نام سے چلی. آقا مشکل خوشا ہے تیرا نام تجھ پر درود اور سلام. سب پڑھیے صلی اللہ صلی اللہ طبیبنا صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ. مشکل جو سر پہ آ پڑی آقا تیرے نام سے چلی. آقا مشکل کشا ہے تیرا نام تجھ پر درود اور سلام. صلی اللہ صلی. رضوی ہے جڑی توں گل کرنے تے نواں کام شروع ہویا ہے. یہ تے مولوی سردار احمد نے شروع کیتا ہے. میں کیا نا تے ادب نال لے جڑا شرک کرے اسی نا ادب نہ لئیے لے جڑا بدعت کرے اسی نا ادب نہ لئیے. میں کہ واہ چاچا ماجیا کیڈا سیاںا تو نا ادب نہ لینا چاہیے. وہ تو مشرک تھے. میں کہ تینوں کنے دسیا مشرک تھے تینوں کنے دسیا لے انہوں نے کام ہی آئی سن جڑے شرک والے لوگ کرتے ہیں. میں کہ تینوں بڑا شرک کا خوف ہے بھائی تجھے بہت شرک کا خوف ہے. بخاری شریف کے حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے تو شرک کا خوف ہی کوئی نہیں. اسی بولو نا سبحان اللہ.
فرماتے ہیں مجھے تو شرک کا خوف ہی کوئی نہیں, مجھے تو شرک کا ڈر ہی کوئی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری شریف کی حدیث, فرمایا کائنات والیو مینوں اپنی امت کو شرک کا ڈر نہیں کہ میرے بعد میری امت مشرک ہو جائے گی, مجھے یہ خوف نہیں ہے. مجھے ایک خوف ہے اپنی امت سے کہ یہ دنیا طلب کرنے میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کریں گے, دنیا طلب کرنے میں ایک دوسرے نال بڑھیں گے. فلاں کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے, میں حلال حرام کی تمیز کیے بغیر 1.5 لاکھ جمع کروں گا. فلاں کے پاس 5 لاکھ بینک بیلنس ہے اور میں 10 لاکھ کروں گا. فلاں کے پاس کرولا گاڑی ہے, میں ہونڈا سیوک لوں گا, میں BMW نکلواؤں گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت سے شرک کا کوئی خوف نہیں ہے کہ میرے جانے کے بعد میری امت شرک میں مبتلا ہوگی. حضور تانوں ساڈے تو کیڑا خوف ہے؟ فرمایا دنیا طلب کرنے میں ایک دوسرے نالوں بدلنے کی کوشش کرنا. یہ گل پوری ہوئی ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی انج نہیں ہوندا پیا, بولو تو صحیح. جنوں گڈی دی نہیں لوڑ وہ بھی لیندا ہے, بھاویں انہوں قسطاں تے لینی پے, آپ دنیا تو ٹر جے پچھلیاں نوں فسا جائے. 20 بچے پھس گئے, قسطاں تو انہاں بیچارے لانیاں نا, جب بینک والے گڈی پھڑ کے لے جان گے. ایسے ہی ہوتا ہے نا بھائی, جس چیز کی ضرورت نہیں ہے اس کو لینے کا فائدہ نہیں ہے, فضول خرچی ہے. فضول خرچی کا بھی حساب اللہ نے قیامت کو لینا ہے, فضول خرچی کا بھی حساب ہوگا. تو طلب دنیا میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینوں اپنی امت تو شرک دا ڈر کوئی نہیں. تو جدوں نبی نوں ڈر کوئی نہیں تو اور کینوں ڈر ہو سکتا؟ سرکار فرماتے ہیں مینوں کوئی ڈر نہیں اپنی امت تو شرک دا کہ میرے تو بعد میری امت شرک کرے گی. اب ثابت ہوا کہ اذان سے پہلے پڑھو تب بھی شرک نہیں ہے, اذان کے بعد پڑھو تب بھی شرک نہیں ہے. وہ گل سمجھ آ گئی کوئی نہیں آئی؟ رہ گئی گل مولوی سردار احمد صاحب نے شروع کیتا ہے, حوالہ سن لو, حوالہ سن لو. مولوی سردار احمد صاحب نے یہ شروع نہیں کیا. میں اس دن بھی اس کا تھوڑا جہا حوالہ پیش کیتا سی کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی مدینہ منورہ شریف کے اندر مسجد نبی شریف کے اندر اذان دین والا نبینا مؤذن جیڑا اذان تو بعد مینارے تے درود و سلام پہ پڑھتا سی انہوں منع کیتا. محمد بن عبد الوہاب نجدی دے کرندیاں نے منع کیتا, پر وہ بات نہیں آیا. انہیں کیا جائز ہے, میں پڑھوں گا, لیکن محمد بن عبد الوہاب نجدی انہوں معاف نہیں کیتا, انہوں شہید کروا دیتا, انہوں قتل کروا دیتا. وہ تو مولوی سردار احمد صاحب اجے پیدا نہیں کر ہوئے, آج حضرت امام محمد صاحب بریلوی اجے پیدا نہیں کر ہوئے. ثابت ہویا ہے درود و سلام پاک دے نال اودوں بھی پڑھیا جاتا ہے. اچھی بولو سبحان اللہ, اور اچھی بولو سبحان اللہ. تسی آخو بھی ایک حوالہ ہے انہیں شہید کروایا سی. ہاں حوالے میرے پاس ہے, میرے کتب خانے میں والے موجود ہیں. کتاب کا نام ہے تاریخ نجد و حجاز, یہ چھپی ہوئی ہے ضیاء القرآن پبلیکیشن, گنج بخش روڈ لاہور کی. آج کل یہ ملتی نہیں ہے لیکن میرے کتب خانے میں موجود ہے. اس سے صفحہ نمبر 164 تے 165 دے اوتے ایک گل لکھی. حوالہ نمبر 2 عربی دی کتاب الفجر الصادق حضرت امام علامہ جمیل افندی رحمت اللہ تعالی علیہ, صفحہ نمبر 18 استنبول ترکی دی چھپی ہوئی کتاب, اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے. حوالہ نمبر 3 التوسل بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم امام ابی حامد بن مرزوق رحمت اللہ تعالی علیہ, عربی دی کتاب ہے, بیروت لبنان دی چھپی ہے. ایک انڈیا دا ایڈیشن بھی اس کا میرے کو ہے, ترکی دا بھی ہے, صفحہ نمبر 221 ہے, حوالہ موجود ہے. حوالہ نمبر 4 الدرر السنیہ حضرت امام زینی طہلان مکی رحمت اللہ تعالی علیہ, اس کا صفحہ نمبر 62 پنجتن پاک دے نام دا حوالہ نمبر 5 مکمل طریقے وہابیہ علامہ محمد رمضان علی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ, صفحہ نمبر 70 تے 979. انہاں پنجاں کتاباں دے اندر آ گل لکھی ہے, پنجاں چوں ایک وچ بھی نہ ہوئے تے منہ منگیا انعام مل جائے. یہ مولوی سردار احمد صاحب نے شروع نہیں کیا, شروع پہلے سے ہے. مولوی سردار احمد صاحب پیدا نہیں ہوئے تھے, پہلے بھی تھا, پڑھتا تھا نبینا محسن, تو تب ہی اس کو محمد بن عبد الوہاب نجدی نے شہید کروایا. حضرات کو گل سمجھ آ گئی ہے؟ بولو گل سمجھ آ گئی. یہ تھی میری اصولی بات جو قرآن اور حدیث سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. اب تھوڑی سی اس میں تحقیقی بات ہے, وہ سن لیں. کچھ چیزاں ساڈے اتنے کیتیاں گئیاں نے فرض, کچھ چیزاں ساڈے تے بولو
بعض کام وہ نے جنہ دے کرن دا حکم ہے تے بعض کام وہ نے جنہ تو رکن دا حکم ہے. دونوں بھی فرق ہے. آ کام کرو تے اس تو رک جاؤ. جنہ دے کرن دا حکم ہے وہ کیڑی کیڑی شے ہے؟ فرض، واجب، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ اور مستحب. یہ 5 شیواں نے جنہ دے کرن دا حکم ہے. ہن جنہ 5 تو منع کیتا گیا وہ کیڑیاں نے؟ حرام، نمبر 2 مکروہ تحریمی، نمبر 3 اصاعت، نمبر 4 مکروہ تنزیہی، نمبر 5 خلاف اولا. یہ 5 شیواں دے کرن دا حکم ہے تے 5 شیواں تو منع کیتا گیا ہے. اے گل ذرا توجہ نہ سن لو تاکہ تھوڑے ذہن کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ اسی اذان دے نال درود شریف پڑھن نوں کی سمجھنے ہیں. ساڈا موقف کی اس بارے سن لے. اذان کے ساتھ میں علماء اہل سنت کا متفقہ موقف پڑھنے لگا ہوں. اذان کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھنے کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ اذان سے قبل اس کا پڑھنا صرف جائز ہے اور زیادہ سے زیادہ مستحب ہے. یہ مطلب ہے نہ پڑھنا فرض ہے، نہ پڑھنا فرض ہے. اس واسطے مرکزی سنی رضوی جامعہ مسجد میں اذان تو پہلے درود شریف نہیں پڑھیا جاتا. تمہیں پتا کہ نہیں؟ کون کو نہیں پتا اس گل؟ نہیں پتا تمہیں. شیخ کالونی کے اندر امام المناظرین علامہ پروفیسر محمد سعید احمد صاحب اسد میرے استاد محترم انہاں دی مسجد وچ بھی اذان تو پہلا درود شریف نہیں پڑھیا جاتا. محمد پورا والی مسجد مفتی محمد امین صاحب کی بلا جنہوں نے درود و سلام کی خوشبو پھیلا پھیلا کے ہر عاشق مصطفیٰ کے سینے نوں معطر فرما دیتا ہے. انہوں دی مسجد میں بھی اذان تو پہلا پڑھیا جاتا نہیں. یہ میں کیوں تمہیں دسنا پیا؟ اس واسطے اگر یہ ہوتا فرض تے واجب تے کدی یہ ترک کیتا جاتا؟ بولو تو صحیح. اسی آنے جڑا پڑھتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جڑا اپنی مرضی نال نہیں پڑھتا وہ بھی ٹھیک ہے، پر اسی دلائل لے کے ادو سامنے آنے ہاں جدو کو آندا ہے کہ ثابت ہی نہیں، یہ تو حرام ہے، یہ تو شرک ہے، بدعت ہے، نجائز ہے، پھر ہم دلائل کی دنیا میں سامنے آتے ہیں. ورنہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں، کوئی نہیں پڑھتا تو نہ پڑھے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. نہ یہ فرض ہے نہ کہ واجب ہے. بات سمجھ آ گئی نا جناب؟ یہ زیادہ سے زیادہ مستحب ہے اور اس کو جائز کہہ سکتے ہیں. تو جو مستحب ہو اس کو کریں تو ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ. میری بات سمجھ آ گئی تو یہ سنیے. اللہ اکبر. لہذا اس کے ثبوت کے لیے اسی دلیل ہی کا فریق آخر کی طرف سے مطالبہ کیا جا سکتا ہے. جو انکار کرتا ہے اس کا وہ کی طرف مطالبہ ساڑھنا یہ نہیں کیا جا سکتا. فرض ہے جب بنا بخاؤ کسے لکھے، واجب ہے جب بخاؤ. ہم کہتے ہیں ہم فرض اور واجب نہیں دکھائیں گے کیونکہ ہمارے نزدیک یہ پڑھنا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ جائز ہے اور مستحب ہے. اس کے لیے ہم تمہارے سامنے دلیل پیش کر سکتے ہیں کیونکہ جو ہمارا دعویٰ ہے اس کے لیے ہم دلیل دیتے ہیں، جو ہمارا دعویٰ نہیں ہے اس کے لیے ہم دلیل دینے کے قائل نہیں ہے. ہماری ذمہ لازم ہی نہیں ہے وہ دلیل دینا. یہ سی ساڈا موقف درود و سلام اذان تو پہلا اور بعد وچ پڑھن دے بارے. ہوں ایک اور بڑی لازمی چیز ہے، اسی آنے جائز ہے، فریق مخالف کہتا ہے کہ جائز نہیں ہے. اب دلیل ہمارے ذمہ نہیں، دلیل اس کے ذمہ ہے جس نے انکار کیا ہے. نہیں گل سمجھ آئی تو نہیں گل سمجھ آئی؟ سمجھ آ گئی گل؟ اسی آنے حلال ہے، جائز ہے. میں قرآن جو مثالہ پیش کرنا جائز ہے، حلال ہے. تو جنہیں اپنا منع ہے وہ منع کی دلیل پیش کرے. فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. ماں نے پتر جمیا ہی نہیں جڑا صبح قیامت تک بخا سکے کہ اللہ کے قرآن نے منع کیتا ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان نے منع کیتا ہوئے یا سیاپا نے آخیا ہوئے، نہیں دکھا سکتے. لیکن ہم دکھاتے ہیں کہ یہ مستحب ہے اور جائز ہے. میں قرآن جو دلیل لگا پیش کرنے کا توجہ فرمایو. جن نے گل آخی ہے نا کہ جائز ہے، دلیل وہ ذمے نہیں، دلیل وہ ذمے میں جنہیں آخنا ہے منع ہے حرام ہے وہ دلیل دے گا. ہوں قرآن سنو تو جو ہے قرآن سنیے. پسینہ آپ کو بھی آ رہا ہے اور میرا بھی حال دیکھے بھائی، لیکن ہم محبوب پہ درود و سلام کی بات کر رہے. محبوب کریم صاحب کبھی گرمی کا فکر نہیں سی کیتا،
غار سجدہ میں جا کے 3 دن سجدہ کر کے نکیلے پتھر تے آکھیا جی رب حبلی امتی، ساڈے واسطے کیتا ہے، ساڈے واسطے کیتا ہے، ہم بھی محبوب کے لیے کر رہے ہیں. ساڈا کوئی ذاتی کو پیڑیاں کا جھگڑا تو نہیں نا، ساڈا تے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھگڑا ہے نا، ہم اس میں بات کر رہے ہیں بھائی. رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کلو واشربو، کھاؤ پیو. کلو کا مطلب ہے کھاؤ، واشربو پیو. قرآن نے انہیں الفاظ کہہ کے دسیا ہر شے جائز ہے، جو بھی کھاؤ جائز ہے، جو بھی پیو جائز ہے. ہوں میں آیت کریمہ دے الفاظ پڑھ دیتے نے کلو واشربو، کھاؤ پیو. ہوں میرے نزدیک یہ گل آ گئی ہر شے جائز ہے. ہوں دلیل حلال ہونے واسطے نہیں چاہیے کہ کیڑی کیڑی شے کھانی ہے. جدو اللہ فرماندا ہے کلو واشربو، کھاؤ پیو، جدو حرام کیڑی کیڑی شے ہے وہ دے واسطے ہوں دلیل دی لوڑ ہے. اللہ اندر کھاؤ پیو کلو واشربو، ہر شے کھاؤ پیو. ہوں حلال ہونے واسطے کسی شے دی لوڑ نہیں، ہوں دلیل چاہیے حرام کیڑی کیڑی شے. میں قرآن تو اپنا اصول کا پیش کرنا، میں تم دسیا بھی دلیل ساڈے ذمے نہیں کہ تو ثابت کر پڑھنا جائز ہے کہ نہیں. دلیل تیرے ذمے میں تو ثابت کر حرام کتے لکھے ہے، منع کتے لکھے ہے. یہ تو آ کے اصول کتوں لے آئی میں نا اللہ دے قرآن بھی لیا. کلو واشربو، کھاؤ پیو، میرے رزق اللہ ہے، اللہ دے رزق وچوں. ولا تاسو فی الارض مفسدین، زمین وچ فساد نہ میں پھیلاؤ، نویں نویں روڑے پا کے ہمیں فساد نہ پھیلاؤ زمین وچ. گل سمجھ آ گئی ہے نا. تے دلیل کدے ذمے میں جنہیں آخنا آ شے حرام ہے. میں نہ کھاؤ پیو، اللہ مطلق آ کے کھاؤ پیو جو مرضی کھاؤ. انہوں نے آخیا بھی فلانی شے نہیں کھانی، میں دلیل دے. انہیں آخیا خنزیر نہیں کھانا، میں دلیل دے. انہیں آخیا قرآن میں لکھا خنزیر حرام ہے. میں کہ گل تو ہوئی دلیل دیتی ہے نا، سمجھ لے. بولو تو صحیح، دلیل دیتی ہے سمجھ لیا. اے شراب حرام ہے، میں دلیل دے. انہیں آخیا قرآن میں، میں کہ تو دلیل دیتی ہے سمجھ لیا. ایسا بھی ذرا دلیل دے نا. ایسا بھی دلیل پیش کر. پیش حرام فلان جگہ سے لکھا جی حرام ہے، میں قرآن وچوں پیش کر دیتا ہے یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایمان والو خوب درود بھی پڑھیا کرو، سلام بھی پڑھیا کرو. تے نال یہ نہیں آکھیا بھی اینے وج کے اینے منٹاں تے حرام ہے نا. جدوں پڑھو ادوں ہی جائز ہے، جدوں پڑھو ادوں ہی جائز. ایک میں دلیل اس سے اور لگا پیش کر قلوب واشربو جو میں پیش کی تھی ہے. رب العالمین نے ایک دوسرے مقام تے ارشاد فرمایا فن کے ہو ما تاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع. جیڑی عورت چنگی لگتی ہے، سونی لگتی ہے، سلکھری لگتی ہے، پیاری لگتی ہے، جیڑی دل نو بھاندی ہے وہ نکاح کرو، دو کرو، تین کرو، چار کرو. اللہ کا قرآن ہے. دو کرو، تین کرو، چار کرو. ان ثابت ہویا ہر عورت نال نکاح جائز ہے، ہر عورت نال نکاح جائز ہے. ہر عورت اس کے اندر آ گئی، جڑی چنگی لگتی ہے اس کے اندر آ گئی، اس کے اندر آ گئی. انہیں آخیا نہیں کہ ماں نال نہیں ہو سکتا، میں کیا دلیل پیش کر. بہن نال نہیں ہو سکتا، میں کیا دلیل پیش کر. پھوپھی نال نہیں ہو سکتا، میں کیا دلیل پیش کر. خالہ نال نہیں ہو سکتا، میں کیا دلیل پیش کر. دھی نال نکاح نہیں ہو سکتا، میں کیا دلیل پیش کر. انہیں ایک گل اتنے دلیل پیش کی تھی، میں من گیا اس واسطے کہ حلال ہونے واسطے دلیل کی لوڑ نہیں، شاید حرام ہونے واسطے دلیل کی لوڑ ہے. انہیں دلیل پیش کی تھی، میں من گیا. میں ٹھیک ہے جی اسے دلیل پیش کیتیاں نہیں، میں کیتی حلال ہونے واسطے، تو کیتی حرام ہونے واسطے. میں نہ ہر وقت حلال ہے جائز ہے جدوں بھی پڑھو تو ایک دلیل تے پیش کر بھی ہاتھ میرے حرام ہے، دلیل تے پیش کر. فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا، ماں پتر جمیا ہی کوئی نہیں جڑا ایک دلیل اس سے پیش کر سکے، کوئی نہیں کر سکتا. ہوں تھوڑی ٹھنڈی سوال ہو میں کی سمجھا بھی سو گئے ہو. اللہ اکبر. آدم علیہ السلام جنت گئے، اما ہوا جنت میں نے فرمایا ہے سو شے تو ماں جتوں دل کرتا جو مرضی کھاؤ. ہوں ہر شے انہوں تے جائز سی تے منع نال وکھریاں چیز ہے. ولا تقربا هذه الشجرة، ایدے نیڑے نہیں جانا، باقی جو دل کر رکھو. تے تمہیں رب نے منع کیتا، تمہیں کو منع دی دلیل پیش کرنا، کو منع دی تمہیں دلیل پیش کر، لیکن نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. رب کعبہ دی قسمیں نہیں کر سکتے. اینا آکھن گے یہ بدعت ہے. میں کہ بدعت کنوں آندے نے؟ نبی کے زمانے میں جو کام نہیں ہوتا تھا وہ بعد میں کریں تو بدعت ہے. میں کیا ہن زمانہ کدا ہے؟
اب زمانہ کس کا ہے؟ وہ بولو تو صحیح، کھبے پاسے آ رہے ہو. نبی کے زمانے میں جو کام نہیں تھا وہ بدعت ہے. میں کہ مسئلہ تینوں پتا سی تے سرکار نوں تو نہیں سی پتا سی نا. لے میں لگا مسلم شریف کی حدیث پیش کر. سنیے مسلم شریف کی حدیث. مسلم شریف نوٹ کر لو. مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 327. یہی مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 341. مشکات شریف صفحہ نمبر 33. ریاض الصالحین صفحہ نمبر 117. ابن ماجہ شریف صفحہ نمبر 18. سنن نسائی جلد نمبر 1 صفحہ 356. مسند امام احمد بن حنبل جلد نمبر 5 صفحہ 477 تے جلد نمبر 5 صفحہ 370 تے 9. بولو 79 سنو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سنہ فی الاسلام سنتن حسنۃ. اے دو قسمہ سرکار نے آپ دسی ہیں. سنیے فرمایا من سنہ فی الاسلام سنتن حسنۃ فلہ اجرھا واجر من عمل بها بعدہ من غیر ان ينقص من اجورہم شیء. فرمایا جن نے اسلام کے اندر اچھا طریقہ اختیار کیتا, کوئی چنگا کام ایجاد کیتا, کوئی چنگا کام ایجاد کیتا, اسلام کے اندر کوئی چنگا کام, چنگا طریقہ, چنگی سنت ایجاد کی تھی. فرمایا اس چنگے کام کی وجہ نال انہوں بھی اجر ملے گا. وہ مرن تو بعد جڑا اس چنگے کام تے عمل کرتا رہے گا انہوں بھی ثواب اللہ دیندا رہے گا. اچھی بولو اللہ انہوں بھی ثواب دینا رہے گا. جی مولوی سردار شروع کیتا تو ماڑا نہیں شروع کیتا, چنگا ہی شروع کیتا نے, خود بھی ثواب لنگے رہے نے, تو جدو آپ ٹر گئے نے پچھلے پڑھتے نے انہوں نے بھی ثواب بتایا گیا, انہوں نے ثواب لگتا. مسلم شریف پر انہاں دی سانو تے او منے جڑا مسلم ہوئے تے شریف ہوئے. اللہ اکبر. تیرے کو ایڈا کتب خانہ ہے دیشے نہیں دی تھی. میں کیا گل کسی اور, میں کوئی قرآن کی فضیلت پہ بیان کرتا تھا, یہ تو موضوع ہی نہیں سی میرا. وہ ہمیں چھیڑ بیٹھے, یہ تو موضوع ہی نہیں سی. اللہ اکبر. سنیے آپ ہضم کریں, اب ہضم کریں. سنیے اگے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن سن فی الاسلام سنتن سیئۃ کان علیہ وزرھا ووزر من عمل بها من بعدہ غیر ان ینقص من اوزارہم شیء. فرمایا جن نے اسلام کے اندر غلط طریقہ اختیار کیتا ہے, غلط طریقہ ایجاد کیتا ہے, غلط راستہ اپنا لیا ہے, وہ مر جائے گا, انہوں سزا ملتی رہے گی. اور جڑا وہ پیچھے لا کے اس سے عمل کرتا ہوئے گا انہوں بھی سزا اس طرح مل گیا, پچھلے بھی اس طرح مل گیا. درود و سلام پڑھنا ایک کام غلط نہیں, یہ سنتے سیاح نہیں بلکہ سنتے ہسنا ہے. جنہیں پڑھنا ہے انہوں بھی ثواب لبنا ہے, جنہیں اس سے عمل کرنا ہے انہوں بھی ثواب لبنا ہے. اللہ جن تھی مسلمان بیٹھے ہو تھوڑے دن نہیں بیٹھے تھی ایک گل نو آخو نا پیا گل ٹھیک ہے تے شریعت آندی ہے وہ گل ٹھیک. کیوں لا تجتمع امتی علی ضلالۃ. سرکار فرماندے نے میری امت گمراہی تے کدی جمع نہیں ہو سکتی. جیڑا کام غلط ہوئے میری امت اس سے جمع, بولو میری امت اس سے جمع نہیں ہو سکتی. جیڑا کام غلط ہوئے, جیڑی گمراہی والی گل ہوئے, میری امت اس سے جمع نہیں ہو سکتی. کائنات اندر سب تو زیادہ تعداد اہل سنت و جماعت دی جڑے اذان تو پہلا تے بعد میں درود و سلام پڑھتے ہیں. کہ کیا گمراہی اسے جمع نے؟ پھر تیرا سرکار دی زبان تے اعتبار کوئی نہیں, محبوب دی زبان تے اعتبار کوئی نہیں. سانو اعتبار ہے ساڈے نبی دی زبان, ساڈے واسطے قرآن, ساڈے نبی دی
ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی بھول پہنی چاہیے ساڈے نبی دی ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن وہ کسے ہو دا کلام چنگا لگتا ہی نہیں کسے اور دا سانو نہیں پتا نکراں دے کھلو کے لوگ کی بک بک کرتے رہتے ہیں چالے ہوٹلاں دے آ کے کی آندے رہتے ہیں اور حماماں جا کے کی آندے نے لوگوں کی سمجھاندے نے سانو نہ پتا ہے اللہ دا قرآن کی آندا ہے میرے نبی دا فرمان کی آندا ہے وہ سانو کسے ہو رضا کلام چنگا لگتا ہی نہیں کسے ہو ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن وہ کسے ہور دا کلام چنگا لگ نہیں کسے ہو چنگا لگتا ہی نہیں ہے کسے ہور دا کلام چنگا لگ نہیں کسے ہو آؤ میں فرمان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا سناواں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مارا المسلمون حسنن فہو عند اللہ حسن جہے کم نو مسلمان چنگا سمجھن او کم اللہ نو بھی چنگا لگدا ہے خوشی بولو یا کڑاکا نکل گیا ایک کڑاکا نکل گیا شیخ صاحب نکل گیا توجہ کرو گے کہ روڑا مک گیا مارا المسلمون حسنن فہو عند اللہ حسن جڑے کم نو مسلمان چنگا سمجھن او کم اللہ دے نزدیک بھی چنگا ہے حوالے سن لو حوالے سنو میں دسے انہیں حوالے ہونے نے حوالے سنو بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 260 حاشیہ نمبر 6 حوالہ نمبر 2 رد المختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 287 ٹائم لگنا جو سن لو حوالہ نمبر 3 کتاب الروح علامہ ابن قیم صفحہ نمبر 15 حوالہ نمبر 4 الشباب النسائے صفحہ نمبر 93 مرکات شریف حوالے آپ ہی کے نہیں جاؤ کنے نے مرکات شریف جلد نمبر 1 صفحہ 217 مقاصد حسنہ امام سخاوی صفحہ نمبر 422 مستدرک امام حاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 78 الموضوعات کبرا امام اللہ علی قاری صفحہ نمبر 64 سے 65 مجمع زوائد امام حاتمی جلد نمبر 1 صفحہ 241 شرح سنہ امام بغوی جلد نمبر 1 صفحہ 187 شرح الحموی جلد نمبر 1 صفحہ 268 اور مسند ابی داؤد طیالسی جلد نمبر 1 صفحہ 103 مسند بازار جلد نمبر 5 صفحہ 213 سے 212 کشف الخفاء امام جلونی جلد نمبر 2 صفحہ 168 اقامت الحجہ علی ان الاکثار فی التعبد لیس ببدعہ ایک کتاب کا نام ہے صفحہ نمبر 18 اگے حوالہ نمبر 19 تحفۃ الخیار فی احیاء سنت الابرار صفحہ نمبر 5 حوالہ نمبر 20 المعجم الکبیر جلد نمبر 9 صفحہ 113 حوالہ نمبر 21 المعجم الاوسط جلد نمبر 2 صفحہ 384 حوالہ نمبر 22 عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری امام فخر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 61 اینا 21 پانیا کتابت حوالہ نہ ہوئے جو چور دی سزا وہ عطا المصطفیٰ رضوی دی سزا میں پپان کے دہر یہ دسنا پیا میرے کتب خانے میں جڑیاں کتاباں نے
حوالے میں وہ سو لائے نے کسی دی لائبریری جا کے نہیں لائے مینو فون دے آخیا سی نا انہیں آخیا انہیں تیرے کو حوالے تو دینا نہیں میں کیا حوالے آ جان گے لے لے بھائی کتاباں دے حوالے پیش کیتے نے سرکار نے فرمایا مار المسلمون حسنن فہو عند اللہ حسن جیڑا کام مسلمان چنگا سمجھن وہ رب نو بھی چنگا لگتا ہے یہ ہوں جڑے بانگو پہلے نماز پڑھتے ہیں مسلمان نہیں تھانوں نہیں چنگا لگتا میں کہ میں مسلمانوں کی گل کی میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں ایک روایت کے الفاظ ہے مار المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن جس گل نو مومن چنگا سمجھن وہ اللہ دے نزدیک بھی چنگی ہے کہ کائنات دی کثرت والی جماعت سواد الاعظم اہل سنت و جماعت بانگو پہلا تے بعد میں درود شریف پڑھتے نے اے اللہ دے نزدیک بھی کم چنگا ہے کیونکہ رب نو آپ بھی تے پتہ نا میں تے قید لائی کوئی نہیں یہ تے بابے رامے نے لائی ہے قید تے اینے بجے پڑھنا ہے اینے بجے نہیں پڑھنا ہے صدقے جاواں تیرے وقت تعین کرن تو جڑا اپنی مرضی نال کری بیٹھے اللہ اکبر حضرات لوگ کہتے ہیں یہ بدعت ہے اس میں بھی میں تھوڑا سا کھرکنا لگا دوں لوگ کہتے ہیں بدعت ہے بھائی بدعت کی قسم ایک ہی نہیں ہے کہ گمراہی والی ہوتی ہے میں نے دو باتیں بیان کر دی نا من سنہ فی الاسلام سنتن حسنۃ و من سنہ فی الاسلام سنتن سیئۃ حوالے دے کے میں نے وہ بات آپ کو سمجھائی ہے اب ایک اور حدیث سن لیں یہ جو ہے نا بدعت جس کو بڑا لوگ حواجہ بنا دینے ایک باؤ بلا بدعت یہ کام بدعت 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 میں کیا یہ ہر بدعت گمراہی ہے اے جی بالکل جناب کل بدعت ضلالۃ ہر بدعت گمراہی ہے اے میں کیا نبی کریم صاحب دور وچ قرآن انج ایسی جو تیرے گھر پہ ہے ہن میں کی آکھاں تو وہ سرکار مدینہ دور وچ قرآن انج ہوندا سی جویں اج تیرے گھر وچ پیا تلاوت واسطے سرکار نے قرآن کا خلاف چاہ رہا سی جلد کروائی سن کتابت ہوئی تھی اس طریقے سے جی ہوں ہوں پی پریس ہے سن جنہوں میں قرآن چھپتا ہوں ادو تو پتیاں تے ہونا ہڈیاں تے ہونا چمڑے تے ہونا اس طریقے قرآن کی حفاظت ہوں سی قرآن کے اتنے زیرہ زبر سرکار نے لوائیاں سن بولو یہ بدعت کوئی نہیں قرآن دیا سورتوں کے نام نبی نے رکھے سن نہیں یہ بعد میں رکھے گئے سورت فاتحہ سورت بقرہ سورت آل عمران یہ سارے غیر اللہ جی یہ سب غیر اللہ ہیں جن کے نام صورتوں پہ آئے ہوئے ہیں سب کو جائز ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ساری سہولتیں تھیں جس طرح کی اب ہیں نبی کریم صلی مدرسے کی بلڈنگ بنائی جی میں چوری سا بنا رہے ہیں آج کل یا فلاں مرکز بن گیا تو فلاں مرکز بن گیا تو فلاں انج ہو گیا فلاں انج ہو گیا سرکار نے ایسے بنوائے تھے بولو تو صحیح اور نبی کریم کا دور میں مسیطاں کے مینار ہوں سن سرکار کے دور میں مسیطاں کے محراب ہوں سن کچھ بھی نہیں سی ہوں تو جدو کچھ بھی نہیں سی تو پھر یہ سارے کام بدعت نہیں وہ صرف سے ناف کی کتاب نبی کے دور پڑھائی جاتی یہ سرکار تو بعد بھی پڑھائی جان لگی یہ جائز بخاری شریف ہوں سرکار کے دور مسلم شریف ابن ماجہ شریف یہ ساری جائز تم ہی جلسہ کرائے تو ساؤنڈ سسٹم لے کے انہیں نبی کے دور چ جی ایندیاں مسیطاں ہوں سن سرکار کے دور پکیاں اور کنیاں خوبصورت شیشے لا لو کے مسیت بنا لی اینا پیسہ نبی کریم صاحب انج گرائی کرتے سن جی تم کرنا ہے سرکار کھلا لیں سن یہ بدعت نہیں ہے وہ بھائی یہ ہر چیز بدعت ہے لیکن ہر بدعت بری نہیں ہے ہر بدعت گمراہی نہیں ہے بدعت دیاں نے 5 قسم ہوں تم سبحان اللہ آخو تو میں حوالے دیواں بدعت دیاں نے 5 قسم بدعت دیاں 5 قسم نے 5 بدعت واجبہ یہ بدعت نہ کرو تے دین وال تسی آ سکتے ہی نہیں بدعت نہ کرو رضویو کری بدعت ہے میں کہ قرآن نو سمجھن واسطے صرف نے ناف دا علم پڑھنا صرف سے ناف گرامر دیا کتاباں پڑھنیاں قرآن نو سمجھن واسطے حدیث نو سمجھن واسطے دین مصطفیٰ نو سمجھن واسطے شریعت مصطفیٰ نو سمجھن واسطے صرف سے ناف دیا کتاباں پڑھنیاں علم معنی علم بلاغت علم انشاء علم خبر یہ سارا پڑھنا یہ بدعت واجبہ ہے یہ نہ پڑھے تے تو قرآن سمجھ سکتا ہی نہیں قرآن سمجھ نہیں سکتا یہ بدعت واجب ہے بدعت کرے گا تو قرآن سمجھ سکتا نہیں تو نہیں سمجھ سکتا
ہر چیز پہ مثال موجود ہے. بدعت واجبہ 1، بدعت مندوبہ 2، بدعت محرمہ 3، بدعت مکروہہ 4 اور بدعت مباحہ جڑی جائز ہے. یہ 5 قسمیں ہیں. حوالہ سن لیں لغات الحدیث جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 29 3 کتاب الفقہ. حوالہ نمبر 2 تفسیر المعانی جلد نمبر 2 صفحہ 192. حوالہ نمبر 3 حاشیۃ النماز شرح مشکات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 422. فتاوی حدیثیہ امام ابن حجر مکی حاتمی رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 203. مرکات شرح مشکات امام اللہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 1 صفحہ 216. الحاوی للفتاوی امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 1 صفحہ 192. جلد نمبر 1 صفحہ 205. جلد نمبر 1 صفحہ 414. شرح صحیح مسلم امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 327 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 285. فتح الملہم شرح صحیح مسلم علامہ شبیر احمد عثمانی علماء دیوبند پہ بڑا معتبر نام جلد نمبر 2 صفحہ 406. رد المختار جنہوں فتاوی شامی آندے نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 414. حدیث الصاری مقدمہ فتح الباری امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صفحہ نمبر 116 دے اوپر اے گل لکھیے بدعت نے 5 قسماں اے بدعتاں جڑیاں نے نا اے کرنیاں پیندیاں نے تاں بندہ دین نو سمجھ سکتا ہے. ہر بدعت گمراہی نہیں، ورنہ تم ہی نبی دے دور سے نہیں سمجھا، تم ہی بڑی بدعت. ہاں جے سرکار دے دور تو بعد جو ہے وہ بدعت ہے تو پھر گڈی دی چابی سانوں دے، کیونکہ گڈی بھی بعد چاہیے نا. یہ بھی بدعت ہے. کبھی یہ سوچا بھی سرکار چاہ پیتی تھی؟ تو 17 پیالے پی جائیں نال آکھیں ہر بدعت گمراہی ہے. یہ ساری گمراہی تیرے اندر جا رہی، پتی دے ذریعے چائے دے ذریعے ارباں خرباں دی پاکستانی چاہ پی جائیں ساری بدعت ہی. خدا کے بندو کچھ قرآن دی اس کو سمجھو، کچھ غور کرو. ایسے ہی ٹکوسے لگا کے قوم کا بیڑا غرق نہ کرو. اگر قوم کو اسلام کی طرف دعوت نہیں دے سکتے تو ان کو کافر نہ بناؤ، ان کو غلامی مصطفیٰ کے جھنڈے کے تلے ایک کر دو تاکہ اختلاف ختم ہو جائے. اختلاف ختم ہو جائے. اللہ اکبر. ہوں میں ایک سری حدیث اس سے لگا پیش کروں. اب صرف میں 2 حدیثیں پیش کروں گا، معروضات کو سمیٹوں گا کیونکہ وقت اپنے دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ میں اور دلائل دوں. ایک حدیث چھوٹی سی ہے وہ سن لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ صفحہ نمبر 2 تے حدیث موجود ہے، ریاض الصالحین صفحہ 545 تے حدیث موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرورنی ما ترکتکم، او جنہ چر میں منع نہ کراں انہاں چر نہ رکیا کرو. جنہ چر میں منع نہ کراں اس شہر جائے سمجھو. میں کہتا ہوں جب تک میری زندگی ہے کوئی ایک دلیل کا سوال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو کہ بانگو پہلا اور بعد نہیں جب پڑھنا. رب کعبہ دی قسم ہے ایتھے بیٹھ کے اعلان کراں گا نہیں پڑھنا. اینو آندا یہ دلیل تسی کو رکی سونے اور سمجھ آ گئی جی. سرکار فرمایا ضرور ہی مات رکھ تو کم جنہ چر تانوں میں نہ منع کراں. ٹھیک ہوگی گل. ایک حدیث اور سن لو. مستدرک امام حاکم ابن ماجہ صفحہ نمبر 241، مستدرک امام حاکم جلد نمبر 2 صفحہ 375. سرکار نے فرمایا الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ. حرام ہو گئے جڑا اللہ نے قرآن چ حرام کر دیتا ہے، حلال ہو گئے جڑا اللہ نے حلال کر چھڑیا ہے. تے جڑا وچکار کری جاؤ جے تو رب نہیں موڑیا وہ کری جاؤ، وہ کوئی عرض نہیں. ایک آیت کا سوال کر رہا ہوں، پہلے حدیث کا سوال کیا، آیت کا سوال کر رہا ہوں. کوئی ایک آیت جہاں ترجمہ ہوئے کہ بانگو پہلا نہیں جے پڑھنا بعد نہیں جے پڑھنا. رب کعبہ دی قسم ایتھے اعلان کروں گا سنیو میں چوں. گل سمجھ آ گئی کہ جی صرف اینی گل ہوئے کہ روڑا ہی پانا صرف گل نو سمجھنا نہیں. پھر آدم چیشتی رحمت اللہ علیہ دی گل بڑی پیاری ہے. اندنے محبوبہ اتے نکتا اندنے محبوبہ اتے نکتا محبوبہ اتے نکتا وہ جڑا کر
ویکھن تو باز نہیں آندا اصل منافق سمجھی اس تے وہ جھوٹا پیار جتاؤندا اے دسیا کسے عشق دے مفتی وہ جیڑا مڑ مڑ پیار فرماؤندا وہ آدم جتھے دل لگ جاوے پڑھ لو مل کے ذرا آدم جتھے وہ دل لگ جاوے دل لگ جاوے دل لگ جاوے دل لگ جاوے وہ آدم جتھے وہ دل لگ جاوے 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 پڑھو مل کے آدم جتھے وہ دل لگ جاوے 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 آدم جتھے وہ دل لگ جاوے کوئی اتھے عیب نظر نہیں آندا جی بانگو پہلا دروشی پڑھیے بعد بھی پڑھیے بانگ وچ اضافہ ہو جاتا ہے بانگ وچ اضافہ ہو جاتا ہے پورا ہو سکتا ہے کوئی نہیں عمر نہیں بچے دی نکا جے بچے ہی ادھر سے کھلو کے 10 ساڑی اذان کیویں شروع ہوندی ہے کتوں شروع ہوندی ہے بانگ پڑھیے تے کتوں شروع ہوندی ہے اذان کتوں شروع ہوندی ہے اذان کتوں شروع ہوندی ہے ہاں اونچی پڑھ کے دس پڑھ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر ایتھوں اذان شروع ہوئی ہے ختم کتے جا کے ہوندی ہے اونچی پڑھ کے دس نا لا الہ الا اللہ ہر بچہ اس گل نو جاندا ہے کہ اذان شروع ہوندی ہے اللہ اکبر تو تے ختم ہوندی ہے لا الہ الا اللہ تے تے جنوں اے دے وچ اضافہ معلوم ہوے نا وہ اپنی عقل کا علاج کروائے اذان سے پہلے درود پڑھنے کا انداز وہ نہیں ہوتا جو اذان دینے کا انداز ہوتا ہے اس کا انداز اور ہے اذان کی ادائیگی کا انداز اور ہے اور جو دروشی پڑھتے ہیں اذان سے پہلے اور بعد میں وہ وقفہ بھی درمیان میں کرتے ہیں تاکہ کوئی اے نہ سمجھے پہ نادر لا دیتا ہے ہم تو اتنا خیال کرتے ہیں تسی بھی خدا را کچھ قرآن دی اتنا خیال کرو تسی کو خیال کرو ایک میں حدیث لگا پڑھن اذان تو پہلا واسطے ایک لگا اذان تو بعد پڑھن تو میرا تو سلام ابو داؤد شریف دی روایت میں اس وقت پیش کی تھی جلسے وچ ابو داؤد شریف دی روایت باب الاذان فوق المنارہ اور یہ روایت سننے کبرا امام بہقی وچ صحابیہ خاتون نے انہوں دا گھر مسجد نبی دے آلے دوالے گھراں وچوں سب تو اونچا سی فرماندیاں سے بلال فجر دی جدوں بھی اذان دین آوندے سن میرے چھت تے آوندے سن تاکہ مدینہ شریف وچ آواز پہنچے ہر جگہ تے آواز جائے آندے سن بھی بانگوں واہ چر پہلا آ جانا تے آ کے ذکر اذکار کردا رہنا پڑھدیاں رہنا تے جدوں پھر اذان دا ٹائم ہونا نا فجر صادق طلوع ہونی حضرت بلال نے اٹھنا اما جی فرماندیاں انچ حضرت بلال اٹھنا اس طریقے نال انگڑائی لینی انچ حضرت بلال اٹھنا انگڑائی لینی حدیث الفاظ انگڑائی لینی
انگڑائی لے کے پھر جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کے نا فجر دی بانگ دین تو پہلا ایک دعا کی. یہ دعا نہ قرآن نے آخیے کریا جے تے نہ سرکار نے آخیا بلال دعا کری، اپنی مرضی نہ رہی. جو سمجھنا چاہتے ہیں وہ سمجھ لیں، نہ سمجھ آئے تو تہاڈی مرضی ہے. قرآن نے نہیں آخیا بھی بلال دعا منگی، سرکار نے نہیں فرمایا بلال نے دعا منگی. فجر تو پہلا دعا اذان دین تو پہلا منگتے سن اللہم انی احمدک و استعینک علی قریش ان یقیموا دینک. یا اللہ میں قریش واسطے تیری بارگاہ دعا کرنا، انہوں نے دین تے ثابت قدم رکھی تو میں تیری حمد و ثنا بیان کرنا، اے دعا منگنی تو پھر اذان فجر بلال پاک نے شروع کرنی. صحابیہ اما جی خاتون و قریشی خاتون فرماندیاں نے کہ میں جنہ چر زندہ رہی ہوں نا میں ویکھیا ایک رات بھی ایسی نہیں کہ بلال نے فجر تو پہلے دعا چھڈی ہوئے. وہ جدو ساڈے بزرگاں نے روایت پڑھی نا تو انہیں دل خیال آیا بھی بلال پاک بانگو پہلے دعا منگتے سن تو دروشی بھی دعا ہی ہے. اچھی بولیا کرو نا، دروشی بھی دعا ہی ہے تو چلو اسی دروشی پڑھ لواں کریں گے. نہیں ہوتے دعا منگتے سر تو میں کہ دعا کا ثبوت دے نا کسے لکھے ہے، دعا کا ثبوت دے. قرآن میں کہا کہ مانگو پہلا دعا منگیا جی، نبی کریم کا حکم فرمایا بلال دعا منگیا جی. ایک آیت کا سوال ہے اور ایک حدیث کا سوال ہے، پیش کرے تو میں دلال فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَلَنْ تَفْعَلُوا. ماں ڈال جمعے ہی کو نہیں جڑا صبح قیامت تک پیش کر سکے. اچھا بلال اپنی مرضی نہ چاہتے ہیں، جی بلال مرضی کرن سے جائز ہے جی اسی بھی انہیں پیچھے لا کے کر لی تو کہنا حرام ہو گیا. نہیں تھی رہن دیو. ہاں میں کہ چل بانگو بعد والی سن لے، بانگو بعد والی سن لے. تھی ہوں ذرا میدے ٹھیک کرو، حوالے سن لو تو پھر اس کے بعد میں حدیث سناؤں. بانگ تو بعد روشی پڑھنے والی حدیث. حوالے نہیں دیتے، حوالے نہیں دیتے. آج کرو عزم حوالے. مطمئن نہیں ہوئے، مطمئن نہیں ہوئے. آج جو صدیق ہے وہ مطمئن ہو کے جائے گا. سنیے توجہ سے. حوالہ نمبر 1 تھی نمبر آپ ہی گنی جاؤ، میرے کو حدیث سنی جاؤ. صرف مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 166، ابو داؤد شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 88. باب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد الاذان. نسائی شریف کے چیپٹر کا نام ہے، سنیو جاگو. نسائی شریف کے اندر امام نسائی نے پورا باب لکھے باب الصلاۃ علی النبی بعد الاذان. اذان تو بعد نبی سے درود شریف پڑھنے والا چیپٹر ہے. جو عقیدہ امام نسائی کا وہی عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہمارا ہے، وہی عقیدہ ہمارا ہے. نسائی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 110، مشکات شریف صفحہ نمبر 64، الترغیب والترہیب امام منذری صفحہ نمبر 114 جلد نمبر 1، الصلاۃ والبشر امام مجد الدین فیروز آبادی رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 82، نیل الاتار قاضی شکرانی غیر مقلد اہل حدیث جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 62، صحیح ابن خزیمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 248. انہوں نے باب لکھیا باب فضل الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد فراغ سماع الاذان. جدو اذان سن کے فارغ ہو جاؤ اس تو بعد کی کرنا ہے؟ آندے نے مصطفیٰ سے درود و سلام پڑھنا ہے. الہو سنن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 128. انہوں نے لکھیا باب الدعاء للنبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد الاذان والصلاۃ علیہ سنن کبریٰ امام بہقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 409، صحیح ابن حبان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 99، تحفۃ الذاکرین قاضی شکرانی غیر مقلد اہل حدیث صفحہ نمبر 129، شرح السنہ امام بغوی جلد نمبر 2 صفحہ 73، صبر الہدیٰ ارشاد امام صالح شامی صفحہ نمبر جلد نمبر 12 صفحہ 416، جلد 12 صفحہ 446. دو حوالے نے مسند ابو عوانہ جلد نمبر 1 صفحہ 227، ارواء الغلیل علامہ ناصر الدین البانی غیر مقلد اہل حدیث جلد نمبر 1 صفحہ 259، مسند سراج صفحہ نمبر 31 حدیث نمبر 63، شرح مانی الاثار امام طحاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 98، مسند امام احمد بن حنبل جلد نمبر 2 صفحہ 355، ریاض الصالحین امام نووی صفحہ نمبر 478، القول البدیع امام سخاوی صفحہ نمبر 383، عمل اليوم واللیلہ امام نسائی صفحہ نمبر 33، عمل اليوم واللیلہ امام ابن سنی صفحہ نمبر 37. اندر باب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند الاذان، اذان کے نال مصطفیٰ سے درود و سلام کرن دا باب. ذات المعاد ابن قیم غیر مقلد اہل حدیث صفحہ نمبر 383. اندر بعد اذان درود شریف، بعد اذان درود شریف ختم کرو.
حوالہ نمبر 5 کے پیش کر جلال فام علامہ ابن قیم غیر مقلد ہے صفحہ نمبر 178 تے صفحہ نمبر 443 مطبوعہ دار و ابن الجوزی بیروت یہ تے 8 نسخے میرے کتب خانے چ ہیں تے جدا حوالہ میں لکھیا او دا میں نال مطبوعہ پیش کیتا ہے کہ چھپی کتھوں دی ہے حوالہ نمبر 26 قرآن ممدود صفحہ نمبر 203 مسالک الفا امام قسطلانی صفحہ 231 الصلاۃ علی النبی صفحہ نمبر 60 امام عبداللہ سراج الدین الحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حوالہ نمبر 29 کتاب الشفاء امام قاضی یاد مالکی رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 146 انڈیا کا چھاپا حوالہ نمبر 3 نسیم الریاض شرح شفا امام شاہب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 3 صفحہ 224 شرح شفا امام اللہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 1 صفحہ 479 الجامع الصغیر امام سیوطی جلد نمبر 1 صفحہ 108 فیض القدیر امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 492 الفتح الکبیر جلد نمبر 1 صفحہ 115 الفتاوی الکبری امام ابن حجر مکی حیثمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 73 سات دارین امام نبہانی صفحہ نمبر 78 سے صفحہ نمبر 181 سنی مسلمان بھائیو میں تمہارے سامنے 36 حوالے ایک ایسا حدیث سے پیش کیتے نے حدیث سن لو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علیہ جدو مؤذن اذان دے جے میں او آکھے تسی بھی مگر اونجی کلمے دہراندے جاؤ تے جدو اذان مک جائے ثم صلوا علیہ پھر میرے اوتے درود شریف پڑھیا کرو پھر میرے اوتے درود شریف پڑھیا کرو یہ سب حوالے وہ ہیں جو میرے کتب خانے میں کتابیں ہیں ان سے حوالے میں نے لکھے کل گرمی چ بہ کے تواڈے عشق نو روشن کرنے واسطے والے میں لکھا کر دیا نا بس کرو میں کہا جی ہونے ہی بس ابھی تو میں کڑاکا کٹنا یہ بس کہو ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں لکھا بس کیسے کرے سرکار کی عزت کا مسئلہ ہم بس کریں کیسے بس کر دیں ہم نمک حرام نہیں نمک حلال ہے بس کیسے کریں ہاں تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں منکر عجب کھانے کو رانے والے سارے نبی کا کھانا تو سانو ہی اکھاں کٹنی کمال کی بات اللہ اکبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو اذان ہو جائے اذان تو بعد پھر ثم صلوا علیہ پھر میرے تے درود شریف پڑھیا کرو تے درود شریف جویں نہیں پڑھو ابراہیمی پڑھو تاں بھی جائز صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو تاں بھی جائز جڑا ہوندا جے پڑھ لو تے جے کوئی مسکین نمانا ہے پڑھ لوے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہ پڑھو میں کہے کیوں نہ پڑھو میرے لوگ عمرے دا ٹکٹ اس بندے واسطے جڑا گل گل ثابت کرے ہن تہاڈی کیا بات ہے تانوں میں اینے حوالے دے کے میں تہاڈا دماغ بھارا کر چھڑیا کہ تانوں ہن یہ بھی نہیں پتہ لگا میں آکھیا کی تہاڈے تے بوجھ پی گیا بھی انہیں اینی تیاری کیتی کہ نہیں انہیں والے کتوں نے کٹھے کیتے عمرے کا ٹکٹ میری طرف سے ممبر پہ بیٹھا ہوں ہزاروں کا اجتماع ہے بات کر رہا ہوں ریکارڈ ہو رہی ہے آڈیو ویڈیو میں مکر نہیں سکتا عمرے کا ٹکٹ اس بندے واسطے میری طرفوں کہتے ہیں جی یہ پڑھو صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ یہ تو ہو گیا جی غلط چونکہ روزے تے پڑھو تے جائز اتنے پڑھو تے آرام جدہ شریف اترو نا جدہ شریف تو جاؤ مکہ مکرمہ راہ دے اندر سعودیہ والوں نے بڑا سارا بورڈ لوایا ہے جاندیاں سجے پاسے تے آندیاں کھبے پاسے اجے بھی لگا ہے نہ ہوگے کہ عمرے کا ٹکٹ میرے وہ پتا کی لکھے ہے جڑا اسی پڑھنے ہیں وہ انہوں نے لکھے ہے سارا عطیات نے لکھا صرف بھائی نے لکھا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ مطلب ہے اے سونیا ہے تے تسی مدینے ہو پر اسی جدوں ٹر دیا تواڈے تے سلام پہ پڑھنے آ اے نبی تواڈے تے سلام ہوے کہ جو مانا ہوتے ہیں وہی مانا صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ تے تسی یہ درود چھڑ دیو میں کہ چھڑ دینے ہیں تو کیا نا یہ نماز والا پڑھیا کرو میں کہہ لیا میرے نال پکی گل کر لو میرے نال جہاں مرضی گل کر لے اس گل سے میں بالکل اج تو بعد آکھاں گا یہ درود نہیں جو پڑھنا میں منع کراں گا اپنے ساتھیوں نہیں پڑھنے گے میں منع کروں گا نہیں پڑھیں گے تو کہڑا نہ پڑھ یہ بانگ جڑا اذان نماز پہ وہ پڑھیا کرو میں کہ وہ کہڑا ہے درود ابراہیمی
تو میں کیا جی اج تو بعد اسی درود ابراہیمی شروع کر لینے ہیں، حالانکہ انہوں جائز سمجھنے ہیں، یہ تو ہمیں سارے سٹ گھوسا پایا نا اسی جائز سمجھنا اس کو ایسے درود ہو جائز درود پڑھو تے تو سلام نماز والا شروع کر لے، اسی درود نماز والا شروع کر لینے ہیں، تو سلام نماز والا شروع کر لے ہو کیڑا میں کیا السلام علیکم ایھا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ، تو جدو سلام کرنا ہوے ایج کریا کر یہ پھر کی ہوئے گا، میں کہتا مانا ہو یہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات میں نے کوشش کی قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور حوالوں کے ساتھ آپ کے گوش گزار یہ بات کروں کہ ہم جو یہ کرتے ہیں یہ غلط نہیں ہے، ہم فرض اور واجب اس کو نہیں سمجھتے تو جے کو آخے بھی پہلا والا چھڑ دیو میں نہ چلو اسی پہلا پڑھنا چھڑ دینے ہیں تو بعد والا شروع کر لے، تو بعد والا شروع کر لے تے اسی تیرے نال ہاں، اللہ حاضر قبول فرمائے، سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ مما حضرات یہ اعلان سے بات کروا لیں آج کی فیصلے پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور سید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ کر سکتے ہیں فیضان محبت کیسٹ ہاؤس جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے۔ آج کی فیصلے پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے سید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں۔ ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محبت اعظم کیسٹ ہاؤس جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم ہم